بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ نغالی نامقصر کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے غالیوں کو پہچاننے کا قرآنی فارمولا پیش کیا تھا، اور اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسی فارمولے کو تطبیق دیتے ہوئے، اپلائی کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کن کن آیات میں کون سے غلو آمیز عقائد کی ہمارے لیے وضاحت کی ہے۔ قرآنی آیات میں جا بجا پروردگار عالم نے اپنے لیے غفور اور تواب جیسی صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار جہاں تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے اگر انسان توبہ کرے اور دل سے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹنے اور رجوع کرنے کا ارادہ کر لے، وہیں پروردگار عالم ایک موضوع کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو ہے جس کو کبھی معاف کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے شرک، جس کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کی ذات سے کوئی ناروا نسبت دے، کوئی اس کا شریک قرار دے، کوئی اس کے علاوہ یا اس کے مقابلے میں کسی کو ارباب قرار دے، یا کوئی اس کے علاوہ کسی کو معبود بنا لے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ پروردگار عالم نے اس ایک موضوع کو قرآن مجید کی متعدد آیات میں کیوں بارہا ہمارے لیے واضح کیا ہے، بارہا ہمارے لیے دہرایا ہے؟ کیونکہ یہ موضوع غلو کا سب سے زیادہ سنگین اور سب سے زیادہ قابل مذمت موضوع ہے۔ ہم اگر ان آیات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس بات کو مکمل طور پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو ہرگز گوارا نہیں کرتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے درجے پر، اللہ کا ہم پلہ یا اس کا شریک قرار دے۔ یقیناً کسی عام انسان کو ولی اللہ، یا کسی غیر نبی کو نبی، یا کسی عام نبی کو اولو العزم نبی ماننا بھی غلو کے ایگزامپلز میں اور اس کے مصادیق میں شامل ہے۔ لیکن غلو کا وہ ایگزامپل جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات میں کھل کر یہ اعلان ہوا ہے کہ اس عقیدے کو ہرگز گوارا نہیں کیا جائے گا اور اس کی ہرگز معافی نہیں ہے، وہ شرک کا ایگزامپل ہے۔ کیونکہ شرک میں کسی انسان کو اللہ یا کسی مخلوق کو خالق کے درجے پر قرار دیا جا رہا ہے، جیسے پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں بیان کیا کہ کسی بھی بشر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ پروردگار اگر اسے کتاب، حکمت یا نبوت دے تو وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے، بلکہ فرمایا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یعنی ہر نبی کا، ہر رسول کا فریضہ یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام بشریت کو اللہ والا بننے کی طرف دعوت دے، اللہ کا بندہ بننے کی طرف دعوت دے۔ اور اسی کی اگلی آیت میں یعنی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 80 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح اس نبی کو یا ان انبیاء کو اس بات کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ وہ ملائکہ یا نبیوں کو ارباب مان لیں، اپنا پروردگار مان لیں۔ یا مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو یا مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے مقابلے میں ارباب مان بیٹھے ہیں۔ تو اس عقیدے کی بھی اللہ نے بھرپور مذمت کی ہے۔ یعنی ان تمام آیات کو اگر ہم ملا کر ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی غیر خدا کو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی راہب ہو، کوئی بھی ہو، ہم اسے نہ معبود مان سکتے ہیں، نہ ہم اسے ارباب مان سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اسے قابل پرستش مان سکتے ہیں، اللہ مان سکتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں اور اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روح سے یہ بیان کیا کہ غالیوں کو پہچاننے کا فارمولا کیا ہے، اور متعدد قرآنی آیات میں غلو یا غلو آمیز عقائد کے مختلف مصادیق کیا ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیا قرآن میں لفظ تقصیر استعمال ہوا ہے، لفظ مقصر قرآنی کسی آیت میں پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے، اور قرآن کی آیات میں مقصر یا تقصیر آمیز عقائد کے مختلف مصادیق کیا ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے شیعہ نغالی نامقصر کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا ہرگز نہ بھولیے۔